والدین کو اس کے پاس جائیں, اسے کہ جی جرت کر کیمرے سے نکل کے فیس ٹو فیس علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. کیمرے سے باہر نکلو, چھوٹے کمرے سے باہر نکل کے بات کر لیں. یقین مانے میں تو حیران ہو جاتا ہوں. جب ہم سے شروع میں گفتگو ہوئی تو اسی نے درمیان میں بندے ڈال کے ہمیں کہا, مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے عالم دین ہیں, آپ کی تو علم پر بڑی مضبوطی ہے, آپ کی تو پریکٹس ہے, 4-5-6 مہینے ہمیں دے دیں انشاءاللہ تعالی. حضرت تھانوی پر جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ کلمے والی, ٹھیک ہے اس بیٹ کو سالو کر لیں گے, بس 4-5 مہینے آپ صبر کریں. میں بڑا خوش ہو گیا, آپ نے 4-5 مہینے کلپنگ اپلوڈنگ چھوڑ دی صرف اس بات پہ کہ پتہ نہیں بندے کو ہدایت مل جائے. ہم تو چاہتے ہیں ہر بے ہدایتہ ہدایت پہ آ کے دین کی طرف آ جائے, ہماری تو خواہش ہے. نبی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لِتَخْرُجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لاؤ. 4 ماہ گزرے, 5 ماہ گزرے, 6 ماہ گزرے, 9 مہینے میں تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا. پھر رابطہ کیا کہ جی تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے, کچھ ٹائم اور صبر کریں. اس طرح 1-2 سال کی گولی دی تو پھر میں سمجھ گیا یہ ٹائم پاسنگ ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. جو کل انگریز کا کام تھا نا, آج انہی کی روحانی نسل کا کام ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. اور جب ہم نے کہا جی بیٹھے ہم سے بات طے کریں, پھر درمیان میں والدہ کا واسطہ آ گیا کہ مجھے میری امی نے گفتگو سے منع کیا. کدی تسی سانو پیو دا واسطہ دیو, کدی ماں دا واسطہ دیو, بندہ کس کیڑے پاسے جاوے. تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے بندہ نہ لگے, اس طرح کے معاملات سے ہٹ جائے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اس نے آپ کے لیے کہا, پتہ نہیں میں نے تو نہیں سنا, پوری بات سنا رہے تھے کہ حافظ احمد صاحب کو آپ نے لاہور میں انٹرویو دیا اور وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا اس سے کہ میرا انٹرویو لو, یہ کرو وہ کرو. تو ایسی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا پیٹ کا مروڑ بتاؤ, اندر کا مروڑ بتاؤ کیا بات ہے. یہ تو حافظ احمد صاحب سے جا کے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ انٹرویو کے لیے میں نے کہا یا انہوں نے کہا. آج تک میرے پاس ان کا میسج محفوظ ہے کہ مفتی صاحب میرے شاگرد کئی مرتبہ آپ سے رابطہ کرتے رہے, ساتھی آپ نے جواب نہیں دیا, آپ میرے ساتھ براہ راست مجھے جواب دیں, میرے پاس تشریف لائیں. میں نے کہا حافظ احمد صاحب زندہ سلامت موجود ہے, ان سے پوچھ لیں, لیکن 1 منٹ کے لیے میں تمہارا جھوٹ مان لیتا ہوں کہ جی میری ڈیمانڈ پر انٹرویو ہوا, تو پھر کیا ہو گیا؟ تیرا جھوٹ مان لیا, کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو گھر بیٹھ کے باتیں کرتا رہے, مجھ سے بیٹھ کے بات کر لینا, ہم نے تو جانے نہیں دینا. اچھا پھر اگلی بات کہ اس نے مفتی عبدالواحد صاحب نے زور دے کر کہا کہ انجینئر کے بارے میں مجھ سے سوال کرو, یہ بھی جھوٹ ہے, کوئی زور دے کر نہیں کہا. لیکن 1 منٹ کے لیے میں تیرا جھوٹ مان جاؤں کہ جی میں نے خود کہا سوال کرو, تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے تو میری جرت سامنے آ رہی ہے کہ میں تمہیں للکار رہا ہوں اور تو اندر کوٹھی میں بیٹھا چھپ رہا ہے. اس سے تو میری ہمت سامنے آ رہی ہے. اس میں کیا مطلب؟ اصل مسئلہ دس کہ 15 ملین آدمی نے 1 ہفتے میں تیرے جھوٹ کو دیکھا ہے. اصل وہ ویورشپ کا مسئلہ ہے, اصل وہ ہیرو ہے کہ حضرت حافظ احمد صاحب کے چینل پر آج تک انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی افراد سے گفتگو میں وقت لیا, کسی کی ویورشپ 15 ملین کو نہیں چھوئی, جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس بھائی کی ویورشپ پہنچی ہے. اصل مسئلہ تو یہی ہے, اس کے لیے اس کو رونا ہے, اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں حافظ احمد نے یوں کہا تاکہ اس کی اور حافظ احمد کی ختم ہو جائے, یہ اس سے لڑ جائے, یہ اس سے لڑ جائے. بھائی میں تمہارے اندر کے پیٹ کے مروڑ کو جانتا ہوں, اس طرح کے معاملات سے کوئی پیچھے نہیں ہوتا. اور پھر اپنے لڑکے لگانا, واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھیں, میں کسی کو جواب دوں, کسی کو کیا کہوں, پھر ان کی ریکارڈنگ لینا اور اپنے چینل پہ وہ ریکارڈنگ اپلوڈ کرنا. کہ مفتی عبدالواحد جو کہتا ہے اے تم نے ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا نہیں پیا, تو ریکارڈنگ چھوڑ ڈائریکٹ بات کر لو, ڈائریکٹ بات کر لو. اور پھر کہا کل پرسوں کی بات کہ مفتی صاحب آؤ 5 عقیدوں کو سچ ثابت کرو. تو میں نے کہا میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم عقیدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کلپ کھیلنے کا میں جلدادہ نہیں ہوں. میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کرتا ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں. رب نے ہمیں جرت دی ہے, ہم ماشاءاللہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وارث ہیں. ہم مولانا انور شاہ کشمیری اول محافظ ختم نبوت بر صغیر میں, اس شخص سے لے کر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان آج تک کے محافظ ختم نبوت کے خوشہ چین ہیں. ہم تو اس معاملے میں کس سے ڈرنے والے نہیں. کل مفتی محمود رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں ٹھوک بجا کے یہ مرزائیت کی منجی ٹھوکی تھی, تو آج اس کے فرزند قائد ملت اسلامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹھہر کے
وقت کے چیف جسٹس کو اپنی غلطی ماننے پر مجبور کر دیا. دنیا مان چکی ہے. بھائی ہم پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں, ہم ڈٹنے والوں میں ہیں, کٹنے والوں میں ہیں, پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں. آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. کہتے ہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. انجینئر صاحب تسی سانو بڑا ہلکا لے رہا ہے. میں آپ کے شہر میں بیٹھا ہوں, آپ کے جیلم میں بیٹھا ہوں, آپ کی سٹی میں بیٹھا ہوں. آپ فرماتے ہیں عقیدوں کو ثابت کریں, کلپ میں جرات کریں. کل ہمارے علماء تمہارے پاس چل کے آئے, تم الزام لگاؤ, پولیس پوچھ رہی, فلاں پوچھ رہی, آج میرے خلاف کلپ اپلوڈ کر کے کہو ثبوت دو, چھوڑو کلپ اور دو, اجازت نامہ خود لو, میں تمہارے گھر آنے کے لیے آؤں. اجازت نامہ تمہاری ذمہ داری ہے. کل سرکاری اجازت نامے کا بہانہ بنا کے بھاگنے جانا. گھر بلاؤ گے تو اجازت تم لو گے, میرے گھر آؤ تو اجازت میں لوں گا. تیرے گھر آؤں گا تو پرسنل سیکورٹی تمہاری ذمہ داری, میرے گھر آؤ گے تو تمہاری سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری. لیکن کوئی بیٹھے تو, لیکن یاد رکھنا میں برسر چوک کہہ کے جا رہا ہوں, برسر ممبر کہہ کے جا رہا ہوں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسی باتیں ادھر ادھر کی, فلاں فلاں کی, کلپ کھیلنا میری عادت نہیں ہے. میں نے انشاءاللہ تعالی تیرے سمیت تمام اہل باطل کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا اور انشاءاللہ تعالی میں مرگ پاؤں رکھتا رہوں گا. ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, یقین مانیں. کئی مرتبہ ان کے وہ درمیان میں ادھر ادھر کے وہ پڑھ کے کہتے ہیں جی آئے ہیں بھاگ گئے ہیں. میں نے کہا بھاگنے والا تمہارے گھر نہیں آتا, بھاگنے والا تمہارے شہر نہیں آتا, بھاگنے والا تمہارے علاقوں میں نہیں آتا. یہ باتیں کسی اور سے کرنا. جتنے پرانے سوراخ آپ نے اپنے بھاگنے کے نکالے ہیں, مجھے وہ تمام سوراخ بند کرنا آتے ہیں. پوری ترتیب کے ساتھ, بڑی تسلی کے ساتھ, بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ. ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, ڈائریکٹ کریں, بیٹھ کے کریں, آن دی اسپاٹ کریں, آن لائن, یہاں بیٹھنے کے بعد آن لائن. اس طرح آن لائن نہیں کہ جو ہم سے ویڈیو کلپ میں بات کر لو, یوں نہیں, یوں ڈائریکٹ بات کریں اور تو سیدھی لائن پہ آ. ایک ہوتا ہے آن لائن, ایک ہوتا ہے لائن پہ آنا. آن لائن کا مطلب یہی ہے کہ آپ لائن پہ آؤ اور لائن پہ بیٹھ کے کسی لائن سے بات کرو. لائن سمجھتے ہیں, لائن آف اسلام کیا مانا؟ شیر. شیر کے نال گل کرو نا. شیر کے ایک دن کی زندگی تجھ جیسے گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ ہمیں ٹیپو سلطان نے پہلے دن کہا.